السلام علیکم۔ لیکچر 17 فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی۔ ہم دیکھ رہے تھے احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہمارا آج کا حدیث نمبر ہے 7۔ موضوع ہے مسلمانوں کا خون، مال اور عزت محترم ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ۔ مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ اسلام نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جہاں ہر شخص کی جان، مال، عزت محفوظ ہو، لوگ امن سکون سے رہیں، اطمینان سے رہیں، پیار محبت سے رہیں، طریقے سلیقے سے رہیں۔ کیا کہا کہ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، یعنی خون مین کہ اس کی جان نہیں لینی، قتل کرنا یا زخمی کرنے کی طرف نہیں جانا۔ ہاں کوئی مسئلے مسائل ہیں تو کورٹ جائیں، کورٹ میں جا کے اپنا ڈیسیجن کروائیں۔ خود سے آگے بڑھ کر دوسرے کی جان لینا، دوسرے کی جان، ابھی آپ دیکھیں حدیث نمبر 6 میں آپ نے پڑھا تھا، لوگوں پہ جو رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ تو یہاں تک ہمیں باقی حدیث اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اس جان لینے میں نان مسلمز کو بھی نہیں، نان مسلمز کی جان بھی نہیں لی جا سکتی، ان کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ تو پھر مسلمانوں کو تو بدرجہ اولیٰ کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، نہ جانی نقصان پہنچایا جا سکتا ان کو، نہ مالی۔ اور مالی میں ظاہری بات ہے لاکھوں کروڑوں روپے کے نقصان سے لے کر 1 روپے 2 روپے کا نقصان بھی نہیں پہنچایا جا سکتا۔ مثلا آپ کسی کی پینسل چرا لیتے ہیں، پینسل اٹھا لیتے ہیں یا پینسل گما دیتے ہیں لاپرواہی کے ساتھ، اور آپ کو کیئر ہی نہیں ہوتی، آپ دھیان ہی نہیں دیتے، تو ایک پینسل ہی ہے نا، چھوٹی سی چیز ہے نا، کتنے کی ہوگی؟ 4-5 روپے کی پینسل ہوگی۔ ریزر ہے، 3 روپے کا، 4 روپے کا ریزر ہوگا، اتنا چھوٹا سا نقصان، یہ بھی نہیں جائز۔ اردو اس کی عزت، عزت کیا ہے؟ کسی کی عزت کو تار تار کرنا، کسی کو سکینڈلائز کرنا، کسی کے خلاف سکینڈل بنانا، کسی کی بےزتی کرنا، لوگوں میں سرکولیٹ کرنا، لوگوں میں نشر کرنا، بڑے پیمانے پہ ہو یا چھوٹے پیمانے پہ ہو، ایک مسلمان کے لیے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بار بار رک کر کہوں گی کہ یہاں صرف مسلمان نہیں، نان مسلمز کی بھی اتنی ہی ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے حدیث کے اندر۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، نمبر 8، میانہ روی کا فائدہ۔ ما اعلی من اقتصدا، جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ یعنی میانہ روی اسلام جو ہے نا وہ کہتا ہے، جی ہم حدیث نمبر 8 دیکھ رہے تھے، میانہ روی کا فائدہ، کہ جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ میانہ روی کیا ہے؟ درمیان کا، اعتدال کا رویہ۔ اسلام تو ہمیں کہتا ہے ہر شعبہ زندگی میں اعتدال کا رویہ اختیار کرو، ہر شعبہ زندگی میں۔ نیند ہے، اعتدال کے ساتھ سوئیں، جاگنا ہے اعتدال کے ساتھ جاگیں، کھانا ہے اعتدال کے ساتھ کھائیں، کسی سے ملاقات کرنی ہے، ملنا جلنا ہے، تعلقات رکھنے ہیں، اعتدال کے ساتھ رکھیں، خرچ کرنا ہے، اب یہاں پہ مال کی بات آ گئی، اعتدال کے ساتھ خرچ کریں۔ اور یہاں پہ بتایا کہ جو میانہ روی لے کر آئے گا اپنی زندگی کے اندر وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ اسلام نے بخل سے بھی روکا ہے، یعنی کنجوسی سے، اور حد سے زیادہ اسراف سے بھی روکا ہے کہ بہت زیادہ آپ خرچ کریں۔ خیر الامور اوسطہا، بہترین معاملات وہ ہیں جو کہ درمیانے راستے میں ہوں۔ اس میں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ کچھ صحابہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو وہ حضرت عائشہ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے، تو حضرت عائشہ نے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں بھائی، اتنے نیک انسان ہیں، تو ہمیں تو اور کچھ کرنا ہے آگے بڑھ کر۔ تو ایک نے کہا کہ میں تو اب ساری زندگی روزہ رکھوں گا، بغیر روزے سے کبھی نہیں رہوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں تو پوری پوری رات عبادت کیا کروں گا، کبھی نہیں میں سویا کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں تو بیوی سے تعلقات ہی نہیں رکھوں گا، یعنی گھر گھرستی وغیرہ سے میں دور رہوں گا، بس عبادت کیا کروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور آپ نے کہا کہ میں سوتا بھی ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے کے بغیر بھی رہتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میں نے گھر گھرستی بھی میری ہے، تو جو مجھ سے آگے بڑھے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جس نے میری سنت سے اعراض کیا، تو سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے دین کا؟ ہر چیز میں اعتدال۔ آج دیکھیے کہ جو بے اعتدالی ہے نا وہ امت مسلمہ میں کوٹ کوٹ کر بھر گئی ہے، یعنی ایکسٹریمزم، ہر چیز میں ایکسٹریمزم۔ بھئی ایکسٹریمزم اسلام کی
پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ کھاتے ہیں تو کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، بولتے ہیں تو بولتے ہی چلے جاتے ہیں، سوتے ہیں تو سوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بھئی ہر چیز کو کھینچ کے درمیان میں لے کر آنا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ جب ہم درمیان میں لائیں گے تو زندگی کے اندر حسن آ جائے گا۔ پھر حدیث نمبر 9 ہے طلب علم کی فضیلت۔ من سلک طریقاً یطلب فیہ علما، جو علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے گا، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دے گا۔ یعنی علم کے راستے پر چلنے والوں کو اللہ جنت کے راستوں پر چلائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو آپ صحیح علم حاصل کر رہے ہیں نا، تو صحیح علم آپ کو اچھے اور برے کے اندر فرق کرنا بتاتا ہے، نیکی اور بدی کا شعور دیتا ہے، اللہ کی صحیح پہچان انسان کو حاصل ہوتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے مجھے کون سا اخلاق اختیار کرنا ہے، کس بد اخلاقی سے مجھے بچنا ہے، معاملات میں مجھے کون سا رویہ اختیار کرنا ہے، کس طریقے سے مجھے حق اور باطل کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جب انسان کانشیس ہو کے علم حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے نافع بننا ہے، مجھے خیر کا سبب بننا ہے لوگوں کے لیے، یعنی کہ سپوز جیسے اب آپ کالج آ رہے ہیں، کالج آ کر آپ نے جب بہت سارے سبجیکٹس پڑھے تو آپ کو ہر سبجیکٹس کے اندر سے کچھ نہ کچھ چیزیں مل رہی ہوں گی جو آپ اپنے فائدے کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے، مخلوق خدا کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے۔ اور خاص طور پہ جب آپ قرآن کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی سینس انڈرسٹینڈنگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر تو زبردست آ جاتی ہے وہ بات کہ جب آپ ان راستوں پر چلیں گے، مطلب آپ نے پیسے خرچ کیے، گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا، سزوکیاں ہائر کیں، گاڑیاں ہائر کیں، انٹرنیٹ کے کنیکشنز وغیرہ لیے، موبائل فون ارینج کیے، آپ نے وقت لگایا، یا آپ گھر سے نکل کر باہر کہیں دور دراز علاقے میں گئے، کسی ہاسٹل میں رہے، وہاں کے اخراجات آپ نے دیے، یا گھر سے نکل کر آپ کالج آئے یا کسی مدرسے گئے، تو جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ راستوں پر چلنا اصل عام راستوں پر چلنا نہیں ہے، اللہ اس کے بدلے آپ کو جنت کے ایک راستے پر چلائے گا، کیونکہ علم کے راستے سے ہی انسان کی جو اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ ایک عالم کو ایک عابد پر بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، کہ 1000 عابد ہوں ایک طرف عبادت گزار اور ایک طرف ایک عالم ہو، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے آپ کے سلیبس کی 10 نمبر، اسلامی اخوت کی مثال۔ المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد ان اشتکا شیئا منہ علم ذالک فی سائر جسدہ، مومن مومن کا بھائی ہے ایک جسم کی مانند کہ جب اس کا کوئی حصہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا درد پورے جسم میں محسوس ہوتا ہے۔ یعنی اب یہ مومن کا مومن سے تعلق بتا دیا گیا۔ آپ دیکھیں جتنی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ساری کی ساری حدیثوں میں آپ دیکھیں گے کہ حقوق العباد کو بہت ٹاپ پریورٹی کے اوپر رکھا گیا ہے، کہ مومن کا تعلق دوسرے مومن سے۔ اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں نا، آپ کالج میں آتے ہیں، آپ کی بہت ساری کالج فیلوز ہیں، پورے کالج کی لڑکیاں کالج فیلو ہیں، پھر کچھ کلاس فیلو ہیں، پھر کچھ فرینڈز بنتی ہیں، کچھ پھر محلے میں ہیں، کچھ پھر ریلیٹیوز میں ہیں۔ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہمدردی اور خیر خواہی والا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جڑیں کاٹے، یہ نہیں کہ پیچھے سے چھرا گھونپیں، یعنی کہ پیٹھ میں چھرا گھونپنا یا آستین کا سانپ بن جانا، نہیں، بہت ہمدردی، بہت خیر خواہی، کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم جیسے بے خوابی میں اس تکلیف کے اندر شامل ہو جاتا ہے نا، جب تک وہ تکلیف دور نہ ہو تو لوگ آرام سے چین سے نہیں بیٹھتے۔ ایسے ہمارے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے۔ بے حسی، سنگ دلی، لیے دیے رہنا، اپنے اپنے اندر رہنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی نہیں کہ ہم ہر وقت دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئرنس کرتے رہیں، یہ نہیں ہمیں کہا گیا، لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو ضرورت ہے تو ہمیں آگے بڑھ کر خیر خواہی کرنی ہے۔ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ پھر آگے ہے 11 نمبر، ماں کی خدمت۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جنت کو کیا کہا گیا؟ ماں کے قدموں تلے۔ آپ دیکھیں پیچھے حقوق والدین ہم پڑھ کر آئے ہیں بہت ڈیٹیل میں، اور وہاں ہم نے پھر ماں کے حقوق، والدہ کے حقوق بھی لکھے۔ والدہ کے حق کے حوالے سے اس حدیث کو پرومیننٹ کیا گیا کہ ظاہری بات ہے اس کی جو تکلیفیں ہیں وہ باپ اس کو اس کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا۔ 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھنا، پھر اس کی پیدائش، پھر اس کی دودھ پلانے کی مدت، اس کی پرورش، بہت زیادہ انگنت جو ہے خدمات ہیں ماں وہ انجام دیتی ہے۔ ایک رات جو ماں جاگتی ہے اپنے بچے کے لیے، اگر بندہ جو ہے وہ پوری زندگی بھی ماں کا فرض ادا کرنے کی یا قرض ادا کرنے کی کوشش کرے تو وہ ایک رات کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ مراد یہ ہے کہ ماں کی خدمت کر کے، جن کی مائیں زندہ ہیں وہ اس خدمت کر کے اپنے لیے جنت کے حصول کو آسان بنائیں، اور جن کی مائیں نہیں ہیں، اگر خالائیں ہیں تو خالاؤں کو کریں، نانی ہیں نانی کے لیے کریں یہی معاملہ، اور اگر ماں ہے ہی نہیں، والد ہیں تو ان کے لیے کریں، اور اگر دونوں رشتے نہیں ہیں یا ماں بھی نہیں ہے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت ہر روز ڈیلی بیسس پہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ 12، سچائی باعث نجات ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، یعنی سچائی جو ہے وہ انسان کو نجات دیتی ہے۔ کس سے نجات دیتی ہے؟ جہنم سے نجات دیتی ہے۔ آخری نجات، دنیا کی نجات، دنیا میں آسانی، دنیا میں برکت، دنیا میں رحمت، کہ انسان فیئر ہو جائے، اندر اور باہر سے فیئر ہو جائے، اپنی نیت کو، اپنی سوچ کو، اپنے ارادے کو، اپنے عمل کو فیئرنس کے اوپر، اللہ سے فیئر، بندوں سے فیئر۔ اللہ کو بندے سچ پسند ہیں۔ یہ پیچھے ہم رضائل اخلاق اور حسن اخلاق میں چیزیں پڑھ کر آئے ہیں۔ والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، اور جھوٹ ظاہری بات ہے، جھوٹ چھوٹے پیمانے پہ ہو تب بھی جھوٹ ہے، بڑے پیمانے پہ ہو تب بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ صفت میں آتا ہے، اور سچائی جو ہے وہ پسندیدہ صفت میں آتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، وہ سچائی کی راہ اختیار کرتے ہیں اور جھوٹ سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم 132 پہ جو ہم نے ایک لسٹ دیکھی تھی محاسن اخلاق کی، اس میں ہم نے صدق، سچ کو بھی دیکھا تھا، اور رذائل اخلاق، جھوٹ کے حوالے سے بھی ہم نے اس لسٹ میں پڑھا، اور بہت ڈیٹیل میں وہاں پر آپ کو ایکسپلین کر آئی ہوں۔ تو یہاں پہ ہم اس کو روک دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتے ہیں۔ یہ بک جو ہے الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب کالج کھلیں گے تو آپ کو مختلف ٹیچرز جو ہیں نا وہ مختلف سیکشنز لے رہی ہیں، تو ہر سیکشن کی بک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنے اپنے ٹیچرز کو بتائیں گے کہ میڈم نے ہماری بک ختم کروا دی ہے۔ اب وہ آپ کو کوشش یہی کروائیں کہ میں آپ کی ٹیچر سے بھی بات کر لوں گی انشاءاللہ، کہ اب آپ کو جو آپ کے سینڈ اپس وغیرہ ہونے ہیں، کالج میں جو امتحان ہونے ہیں، بس اس کی تیاری کے حساب سے ہی اب آپ کو وہ لے کر چلیں، اور خاص طور پر جو ہر چیپٹر کے اینڈ میں حصہ معروضی ہے، پھر اس کے علاوہ شارٹ کوسچن آنسر ہیں، ان کو بہت زیادہ آپ لوگ فوکس کریں، اور اس کے بعد پھر اپنے جو سبجیکٹیو والا پورشن ہے اس کو فوکس کریں۔ انشاءاللہ تعالی میری بہت زیادہ دعائیں ہیں۔ اگر آپ نے ڈے 1 سے جو میں آپ کو پڑھاتی آئی ہوں، میں آپ کو گائیڈ کرتی آئی کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، ان کو لے کر چلیں، 40+ مارکس آپ لوگوں کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر آپ نے ان تمام چیزوں کو اپنے پلے سے باندھا اور محنت کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت ضائع نہیں کرتا، بہت زیادہ اجر سے نوازتا ہے۔ تو اس میں اب آپ لوگ بس کوشش یہی کر لیں کہ یہ بک تو اللہ تعالیٰ نے ختم کروا دی، لیکن بک ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس بک کی تیاری کتنی زیادہ ہے آپ لوگوں کی۔ تو اب ہر چیپٹر کے اینڈ سے آپ لوگوں نے اپنی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ جو آپ کے اندر پروکٹرز ہیں وہ اپنی ٹیچر کو بتائیں گی کہ جی اس طرح سے میڈم نے ہمیں کہا ہے۔ مثلا اب آپ دیکھیں کہ سپوز میرے پاس ابھی جو کھلا ہوا ہے آپ کا جو پہلا چیپٹر ہم نے پڑھا ہے عقیدے کے حوالے سے نا، سارے کا سارا باب اول ہے بنیادی عقائد میں سے، توحید، رسالت، ملائکہ، الہامی کتابیں، قرآن اور آخرت وغیرہ۔ اب اس کے ظاہر بات ہے سارے حصہ مروزی ہے، مروزی سوالات آتے ہیں، پھر اس کے شارٹ کوسچن آ جاتے ہیں، پھر ایسے ہی باب 2 آتا ہے ارکان اسلام، پھر اس کے مروزی سوالات آ جاتے ہیں، اس کے شارٹ کوسچن آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ نے، میں ڈے 1 سے آپ کو بالکل ترتیب سے لے کر چل رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کوئی ایسی مشکل چیز ہے ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ کیسے ہوا اور وہ کیسے ہوا۔ اس میں بس اب آپ کو آخری بات جو ریکمینڈ کروں گی وہ یہی ہے کہ آپ اپنی بک میں ہی ذرا کھولیں گے تو پیج نمبر 7 پہ ماڈل پیپر ہے میرے پاس، یہ 2012 اور اس کے بعد کے لیے انہوں نے ماڈل پیپر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ذرا پیپر کو اچھے طریقے سے آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ آپ کا جو پیپر آتا ہے وہ کس پیٹرن کے اوپر آتا ہے، اور ہر ایک سوال کے کتنے کتنے نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو پیپر بنے گا آپ کالج کے اندر بھی اور بورڈ میں بالکل اسی پیٹرن پہ پیپر بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ
آپ کے جو بک ہے اس کے اینڈ کے اندر بھی مختلف بورڈز کے پیپر دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہیں لاہور بورڈ کا پیپر ہے، کہیں گوجرانوالا بورڈ کا پیپر ہے، کہیں کچھ پیپر ہے۔ اب آپ ظاہر بات ہے جب اپنی پوری بک کو اچھی طریقے سے رٹا لگا لیں گے تو پھر یہ پیپرز سالو کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، پھر آپ ان پیپرز کے جو معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا۔ تو یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اب کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر آپ ڈسکس کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔